بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 230، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 115۔ گزشتہ سبق کے اندر ترغیب الی القرآن کا ذکر تھا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، کہ ہم نے اس کتاب کو بھی کامل کتاب بنا کر بھیجا ہے اور یہ واضح اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کو عربی، اعجمی، مرد، عورت، دیہاتی، شہری، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی انتباہات مفیدہ اور واعظ اور زجر، ڈانٹ ڈپٹ، یہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ کفر و شرک سے بچیں، یعنی جنہوں نے قرآن نہیں سنا جب وہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ گناہ اور معصیت اور شرک سے بچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سنا ہے تو وہ بار بار پڑھیں گے۔ او یحدث، مانا تازہ کرے گا یہ قرآن، لہم، ان کے لیے، ذکراً، دل کے اندر نصیحت۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ بار بار پڑھتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھولی ہوئی نصیحت کو اس کے لیے تازہ کر دے گا، اس کو وہ سبق یاد آ جائے گا اور وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ وتعالی اللہ الملک الحق، چونکہ یہ دنیاوی بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعیت کا خیال کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ اور بلند ذات ہے، تو اس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کر اس کی وحی پورے ہونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل جب وحی لے کر آتے اور سورت پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو کہا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں بلکہ جبرائیل کو پڑھنے دیں۔ ہاں، دعا کریں کہ وقل رب زدنی علما، اللہ میرا علم زیادہ کر، ہم آپ کے اس کو یاد کرائیں گے۔ ان علینا بیانہ، یہ مطلب سورۃ قیامت کے اندر ہے، لیکن اس سے دوسرا مطلب سورت کا جو یہ ہے کہ لا تعجل کا معنی عذاب جلدی نہ مانگ اس قوم کے لیے کہ ایک سورت دو سورت نازل ہو چکی ہے یا مکی دور ہے، تو اب قرآن کی وحی پوری نہیں ہوئی تو قبل وحی کے اتمام سے پہلے اس قوم کے لیے عذاب نہ مانگ، کہ جو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب مانگتا ہے کہ اللہ ان کو فوراً تباہ کر دے۔ وحی پوری ہو جائے، قرآن پورا بیان ہو جائے، اور اس کے بعد جب یہ نہ مانے تو اپنے وقت پر عذاب آئے گا۔ ولا تعجل بالقرآن، نہ جلدی کر بالقرآن، بسبب قرآن کے یعنی عذاب کو، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن کی وحی پورا ہونے سے پہلے پہلے۔ ہاں، دعا مانگ کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے بیان کرنے میں جلدی نہ کر، اطمینان کے ساتھ مطالعہ کرو، اور قرآن کے مطالعے کے اندر سوچ سمجھ کر، ایسا نہیں کہ فوراً درمیان میں کوئی منفی فیصلہ کر لے، ایک سورت یا دو سورت پڑھی ہے اور فوراً پھر اس سے انکار کرنا شروع کر دے، بلکہ مکمل قرآن کا مطالعہ کرو۔ اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا، کیونکہ نسیان انسان کی فطرت میں ہے، تو انسان نسی آدم فنسیت ذریتہ، اخطأ آدم واخطأ ذریتہ، حدیث میں آتا ہے کہ آدم بھول گئے تو اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، آدم سے غلطی ہوئی تو اولاد سے بھی غلطی ہوگی۔ تو اس طرح نسیان اور بھول جانا یہ تو انسانی فطرت کے اندر ہے، تو جب مطالعہ کرے گا تو مطالعہ کے درمیان میں ایسا نہ ہو کہ تم بات کو بھول جاؤ، یہ بات کہ پورا قرآن مطالعہ کرنا چاہیے اور پوری بات سننی چاہیے، شیطان تمہیں اس سے کہیں غافل نہ کر دے۔ جیسے کہ آدم کو شیطان نے پسلایا اور بھلایا، ایسے تم بھول کر مطالعہ نہیں آدھے میں رہ جائے اور تم انکار کرنا شروع کر دو اور منفی فیصلے اور منفی سوچ رکھنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اور پوری صورت کے مضمون کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اے پیغمبر دعوت دے دے بہادری کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور سحرہ نے دعوت دی ہے، اور بھول نہ جا، سستی نہ کر، کما نسی آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، البتہ ہم نے حکم بھیجا آدم کو، من قبل، پہلے سے، اور عہد مانا ہم نے حکم تاکیدی کی آدم سے، اور وہ حکم تاکیدی یہ تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ،
اس درخت کے قریب نہ آ جا۔ فنسیا آدم بھول گئے، ولم نجد لہو عزما اور نہیں پایا ہم نے آدم کے لیے عزمن منا پکا ارادہ، یعنی ارادہ نہیں تھا اس درخت کھانے کا بلکہ صرف بھول گئے تھے۔ بعض حضرات نے یہاں فنسیہ کا ترجمہ ترک کے ساتھ کیا ہے کہ آدم نے اس کا ترک کر دیا، اس درخت کے نہ کھانے کو منع کھا لیا، لیکن یہاں نسیہ اپنے حقیقی معنی میں ہے اور معنی مجازی کی طرف کیوں رجوع کیا جائے جبکہ حقیقت پر حمل کیا جا سکتا ہے اور معنی مناسب ہے۔ تو نسیہ کا اپنا معنی بھول گئے، اور بھول جو ہے نا یہ غلطی نہیں ہے۔ ولم نجد لہو عزما اور نہیں پایا ہم نے آدم کے لیے عزمن معنی ارادہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے کہا فرشتوں سے جب فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا۔ فقلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک یہ ابلیس تیرا دشمن ہے، ولزوجک تیری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما یہ نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا تو ورنہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ شقایشقی کا معنی ہے تکلیف اور مصیبت میں پڑ جانا، پھر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تمہیں بڑی پریشانی اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان لک بے شک آپ کے لیے تو یہ بات یقینی حاصل ہے کہ اللہ تجوع فیہا کہ آپ جنت میں بھوکے نہیں ہوتے۔ جو کا معنی بھوک لگنا، معنی اللہ تجوع آپ بھوکے نہیں ہوتے جنت کے اندر، ولا تعرا اور آپ ننگے بھی نہیں ہوتے، وانک لا تظمؤ فیہا اور آپ اس میں گرم بھی یعنی گرمی بھی نہیں لگتی آپ کو اس میں، لا تظمؤ پیاسے بھی نہیں ہوتے فیہا جنت کے اندر، ولا تضحا اور دھوپ میں تپتے بھی نہیں ہیں۔ تو جنت تو ایک ایسی چیز ہے جس میں بھوک نہیں ہے، ننگا ہونا نہیں ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ اور اس میں آپ کو پیاس نہیں لگتی، وَلَا تَضْحَا اور اس میں گرم نہیں ہوتا یعنی دھوپ بھی نہیں پڑتی، تو یہ آرام اور سکون کی زندگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پسلا دے اور ان نعمتوں سے تمہیں نکال دے۔ فوسوسہ الیہ شیطان تو شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں، وسوسہ کا معنی اکسانا ورغلانا غلط کام کے اوپر، تو وسوسہ الہی کا معنی وسوسہ ڈالا الہی آدم کے دل میں شیطان نے، قالا کہا یا آدم و اے آدم حال ادلک کا کیا نہ بتلاؤں نہ خبر دے دوں تجھ کو اعلیٰ شجرت الخلد ایک درخت ہمیشگی کے درخت پر، یعنی ایسا درخت جس سے کھانے سے تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ جس درخت سے تجھ کو روکا گیا ہے یا یہ ہے کہ ایک درخت بتا دیا اور وہ بات حضرت آدم کو بھول گئی تھی کہ یہ درخت اگر جنت میں انسان کھائے تو ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، جنت سے نہیں نکالنا پڑے گا۔ وہ ملکن ایسی بادشاہی ہوگی لا یبلا جو پرانی نہیں ہوگی، بلا یبلی کا معنی ہے پرانا ہو جانا، بسیدہ ہونا، تو معنی یہ ایسی بادشاہی ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی یعنی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام کو وہ بات بھول گئی، فاکلا تو کھایا آدم اور ہوا دونوں نے منہا اس درخت سے، فبدت لہما پس ظاہر ہو گیا لہما آدم اور ہوا کے لیے سوآتہما ان کا ننگا پا، یعنی ان کا ننگا ہونا۔ سوآت کہتے ہیں نا ننگے ہونے کو، جسم کا جو کپڑے ہیں جنت کے وہ اتر گئے، وطفقا اور دونوں شروع ہو گئے، یخصفان کی چپک کر چپکا رہے تھے علیہما اپنے جسم کے اوپر میں ورق الجنہ جنت کے پتے، تو بس پریشان ہو گئے، اور وہ پریشانی اس حد تک کہ وہ جنت کا لباس جب نکل گیا تو اپنے جسم کے اوپر وہ جنت کے ورقے جو ہے چپکا چپکا کر لگا رہے تھے۔ وعصا آدم ربہ فغوا اور مخالفت کی آدم نے اپنے رب کے حکم کی، فغوا تو اپنے مقصد حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ یا عصا کا معنی یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کی، بلکہ تفسیر ابن قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک ادب لکھا ہے کہ لا یقال ھذا الا فی القرآن او الحدیث۔ عصا آدم جب یہ کہا نا آدم نے عصیان کیا یا غوا کا لفظ ہے، یہ حدیث اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ عصا آدم ربہ فغوا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی حضرت آدم اور ہوا کو یہ کہے کہ وہ عاصی اور غاوی تھا تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی لا یقال عاصن ولا غاوین۔ اور اسی طرح پھر ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے باپ کو کہ تو عاصی اور تو غاوی ہے، جب اپنے سکے باپ کو جس سے وہ پیدا ہے اس کو جب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو عاصی اور غاوی ہے، تو آدم علیہ السلام جو انسانوں کے تمام انسانوں کا باپ ہے تو اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آدم عاصی اور غاوی ہے۔ قاضی عیاض نے شفا کے اندر لکھا ہے کہ یہاں عصیان بمعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب یہ کہ نافرمانی کی اور جان بوجھ کر کی، بلکہ نسیان کا معنی کیا ہے
الترک العصیان الترک و مخالفت امر اللہ، عصیان کا معنی ہے کہ اس کام کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور مخالفت امر اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، نسیانن او سہون او خطأن او عمدن۔ لفظ عصیان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہو جائے، نسیانن بھول کر ہو جائے، یا سہون ہو جائے، یا عمدن ہو جائے، یا خطأن ہو جائے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کا حکم انسان سے بھول کر بھی رہ جاتا ہے، اس کو عصیان کہتے ہیں۔ یعنی عصیان کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ عمدن کسی کو جان بوجھ کر کسی کام کو چھوڑ دینا۔ اور پھر آگے لکھا ہے فغوا کا معنی کیا ہے کہ جاہل عن تلک الشجرۃ نہی عنہا، کہ حضرت آدم جو ہے نا اس درخت کے کھانے سے جاہل ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہ چلا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ اور وَأَخْطَأَ مَا طَلَبَ مِنَ الْخُلُودِ، اور خطا ہو گیا اس چیز کے طلب میں جو ہمیشہ چاہتے تھے۔ آدم یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، تو اس خلود کے اندر وہ غلط ہو گئے۔ تو غوا کا معنی ہے جاہلہ، یعنی مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ اخطأ معنی خطا ہو گئے، ما طلبہ جو طلب کرتے تھے، من الخلود خلود سے۔ یہ جلد نمبر 2 ہے قاضی عیاض شفا کے اندر، اور صفحہ نمبر 59 کے اندر۔ تو یہی معنی جو ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے تفسیر ابن عباس کے اندر۔ تو آیت کا بھی حاصل معنی یہ ہوگا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ کا معنی، عصا معنی مخالفت کی، آدم نے ربہ اپنے رب کے حکم کی بھول کر، یعنی بھول کر اپنے آدم نے اپنے رب کی حکم کی مخالفت کی، فغوا تو مقصد حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ غوا کا معنی ہے اخطأ ما طلب من الخلود، یعنی وہ جو خلود چاہتے تھے اس کے حاصل کرنے میں غلط ہو گئے۔ تو معنی یہ کہ فغوا معنی محروم ہو گئے مقصد حاصل کرنے سے جو کہ جنت میں رہنا تھا۔ یہ معنی ہے، یہ تفسیر ابن عباس کا بھی ہے اور حاصل اس کا، اور یہ قاضی عیاض نے لکھا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور بھول کر کھانا کھا جاتا ہے، تو بظاہر اس کی شکل و صورت تو عصیان والی ہے، نافرمانی والی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عصیان اور نافرمانی نہیں ہے۔ تو معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ، کہ آدم عصیان کی صورت میں آگے اپنے رب کے حکم کے سامنے، یعنی اپنے رب کے سامنے وہ شکل اور وہ صورت جو ہے نا وہ عصیان والی تھی، لیکن حقیقت میں ان کو وہ بات یاد نہیں تھی، فغوا تو وہ مقصد حاصل کرنے میں خطا ہو گئے۔